बार कराना मेरे हबीब को दिल में हो। वो तीसरी तफसीर में आता है तफसीर सावी, उसमें मुसन्निफ लिखते हैं कि इस आयत करीमा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गायब का यानी तीनों मुसन्निफीन ने, तीनों तफसीर लिखने वालों ने लिखा है कि इस आयत करीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गायब का जिक्र है। अगर फिर भी कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गायब के लिए कहे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दीवार के पीछे का मालूम है, ऐसा बदबख्त शख्स अल्लाह करे हमारे मस्जिद में आए ना नमाज पढ़े तो दोस्तों में जो ये बात जितने भी अंबिया कराम आए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 1.25 लाख अंबिया कराम आए। सबने क्या दावा किया कि ए अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। कुल्लुहुम यतलूबून रदाई अना अतलुबु रदाई या मुहम्मद। जितने भी अंबिया कराम आए सब ने ये कहा कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, लेकिन जब हबीब की बारी आई तो अल्लाह तबारक खुद फरमा रहा है कि हबीब तू राज़ी हो जा। सारा जहां तो मुझे राज़ी कर रहा है, लेकिन मैं हबीब आपको राज़ी करना चाहता हूँ। और मेरे हबीब ने फरमाया ये अल्लाह, इस बात में आता है ये अल्लाह मैं तब तक आपसे राज़ी न होऊंगा जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में हो। रसूल फरमा रहे हैं कि मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में ना जाए, बल्कि सारे के सारे जन्नत में जाए। फिर वही बदबख्त होगा जो हुजूर को नाराज़ होकर जहन्नम में जाएगा, और जो हुजूर को राज़ी करेगा वो तो जहन्नम में जाने उसका नाम ही नहीं है, वो तो सीधा जन्नत में। हदीस पाक में आता है कि हज़रत उमर बिन अख्तर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हमारे महफिल में बैठे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतनी गैब की बातें बताई, इतनी गैब की बातें बताई कि बिमा कान व बिमा हुवा काइनुन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हो गया वो जो होने वाला है सब कुछ हमें बता दिया। जो हो गया जो होने वाला है सब कुछ हमें बता दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ नहीं बाकी रही, हुजूर ने हमें बता दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक जगह में हम जा रहे थे, एक जगह पर बैठे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गैब की बातें बतानी शुरू की, यहाँ तक के इतना गैब बताया हत्ता दखल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम। इतना गैब बताया कि कोई बंदा जन्नत में था वो जन्नत में दाखिल हो गया, जो जहन्नमी था वो जहन्नम में दाखिल हो गया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एक बंदे का मालूम होता था कि कौन सा बंदा जन्नत में जाएगा, कौन सा बंदा जहन्नम में जाएगा। जिस हबीब को ये मालूम हो कि कौन सा बंदा जन्नत में जाएगा, कौन सा बंदा जहन्नम में जाएगा, वो हुजूर का क्या मकाम होगा। हदीस पाक में आता है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक जगह से जा रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टुकड़ी कुछ पीछे रह गई, तो हमारे साथ कुछ मुनाफिक भी थे। तो मुनाफिक कहने लगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अपनी टुकड़ी का भी पता नहीं चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुकड़ी कहाँ गई है। और आप लोग सहाबा कराम कहने लगे और आपके तो हुजूर के बारे में कि ये तो हमें आसमान की बातें बताते हैं, इसको तो अपनी टुकड़ी का भी पता नहीं है। जब ये बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमा दिया, जाओ उठनी फिला दरख्त है, फिला दरख्त में उठनी की नाकें फंस गई है, इस वजह से उठनी रुक गई है, जाओ उस दरख्त के पास उठनी खड़ी है उसको उठनी का तो बता दिया, और कहाँ खड़ी हुई और किस दरख्त के नीचे खड़ी हुई ये भी बता दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुनाफिक का उसी वक्त मुंह बंद हो गया। उस वक्त भी मुनाफिक होते के इल्म गैब के बारे में बातें करते थे। आज भी मुनाफिक है जो गैब की बातों को नहीं मानते, कहते हैं तो गैब का इल्म नहीं है। कुछ ज़ाहिरी तौर पर करते हैं, कुछ बातनी तौर पर वो लोग कहते हैं ना जो अम्मा फातिमा ज़हरा के बारे में दरवाजे वाला वाक़या बताते हैं कि तुम्हारे फारूक आए, अम्मा फातिमा
حذیرہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا، وہ بچہ تھا اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں، وہ بھی شہید ہو گیا۔ حالانکہ اگر یہ کام ہونا ہوتا، اگر یہ تاریخ میں ہوا ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہونے والا ہے، جو ہوگا، جو ہو رہا ہے، سب کچھ معلوم تھا۔ اور سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے میرے آقا کبھی بھی اس شخص کے بارے میں یہ نہ فرماتے لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کوئی اور نہیں، اگر تمہارا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ یہ باطنی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر شک کرتے ہیں، کچھ ظاہری طور پر شک کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر شک کرنے والے بھی ظاہر ہو گئے ہیں، اور جو باطنی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر کوتاہی باندھتے ہیں وہ بھی ظاہر ہو گئے۔ مکہ فتح پر جن دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، جنگ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ بنایا، اس میں ساری جگہوں کا نام لکھے اور سارا خلاصہ اس میں لکھا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اس طرح ہم جنگ لڑیں گے مکہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا نقشہ لکھ لیا۔ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافق ہوتے تھے، حضور کو پتہ بھی ہوتا تھا یہ منافق ہیں، لیکن حضور پھر بھی ان کو موقع دیتے تھے کہ سدھر جائیں۔ بہت سارے ایسے منافق تھے وہ سدھر گئے، لیکن کچھ نہیں، کچھ میرے کچھ رہ بھی جاتے ہیں، تو وہ منافق رہ گیا۔ جب رہ گیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ بنایا تھا مکہ کو کس طرح فتح کرنا ہے، جب وہ سارا نقشہ اس نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد وہ سارا نقشہ اپنے دوسرا بنا کر ایک عورت کو بھیجا کہ یہ عورت لے جا اور مکے والوں کو کفار کو بتا دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ پر حملہ کریں۔ جب اس نے وہ عورت کو رات کے اندھیرے میں بھیج دیا، وہ عورت گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، حضور تو غیب کا علم جاننے والے ہیں نا، حضور کو پتہ چل گیا کہ فلاں عورت جا رہی ہے اور مکے والوں کو ہماری جنگ کی خبر دینے جا رہی ہے، اسی طرح ہم پر حملہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا لشکر کے ساتھ، جاؤ فلاں عورت جا رہی ہے مکہ کی طرف، اس عورت کے پاس ایک خط ہے جس میں ہماری جنگ کا سارا لکھا ہوا ہے، جاؤ اس عورت سے وہ خط لے کے آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ جاتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، اس عورت تک جاتا پہنچتے ہیں، جب پہنچتے ہیں تو اس عورت کو کہتے ہیں علی المرتضیٰ یہ عورت میرے پاس خط ہے، جلدی نکالو۔ تو عورت کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، چاہو تو آپ تلاشی لے لو۔ صحابہ علی المرتضیٰ نے اس تلاشی لی، کپڑوں کی ادھر ادھر دیکھا لیکن خط نہ ملا، تو علی المرتضیٰ وہ عورت کہنے لگی میرے پاس خط نہیں ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان تو دیکھو، حضور نے جو بات کہی ہے علی المرتضیٰ کو پتہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ علی المرتضیٰ وہ عورت تو علی المرتضیٰ ہو کر اتنا بڑا حیا والا ہو کر دل میں اس عورت کو کہنے لگا یہ عورت جھوٹ نہیں بول، تیرے پاس خط ہے، اگر تیرا خط لینے کے لیے تو مجھے حضور نے بھیجا واپس نہیں جاؤں گا، تیرے پاس خط ہے تو مجھے دے گی، اگر تو نہیں دے گی مجھے تیرے کپڑے تک اتارنے کی ضرورت ہوئی تو میں کپڑے تک تیرے اتاروانے کی تیرے خط کروں گی۔ حضور نے فرما دیا کہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، تو جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر اس عورت کو یہ بات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو عورت اتنی ڈر گئی، فوراً وہ خط بالوں کے اندر چھپا ہوا رکھا تھا، اس میں سب نکال ڈالی علی المرتضیٰ کو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، علی المرتضیٰ کو بھی بتاتا، لیکن علی کے ماننے والوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسے بات کرتے۔ جنگ موتا کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، صحابہ کرام کو بھیجا کہ آپ جنگ کر دو۔ کیسے روم کے ساتھ جنگ تھی، کیسے روم کا جو لشکر تھا وہ 1,00,000 کا لشکر تھا، صحابہ کرام بہت تھوڑے، تو سب مسلمان تھوڑے ہوئے۔ کیسے روم تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پتہ ہوا نے عمر فاروق کا دبدبہ دیکھا تو وہ کیسے روم بھی کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کے سامنے لڑ نہیں سکتا، میں لٹ جاؤں گا۔ اور جو گیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کیسر جو روم تھا اس ملک کو بھی فتح کیا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو بھیجا، لشکر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا ہوگا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑیں گے، حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑیں گے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لیں گے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں گے تو اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لیں گے، مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں گے تو اس کے بعد خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ
اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، یہ خالد بن عنہ کا لقب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سے فرمایا۔ اس کے بعد جھنڈا خالد بن ولید پکڑیں گے اور خالد بن ولید جنگ کو فتح کر کے واپس ہوں گے۔ اس جنگ سے جانے سے پہلے صحابہ کرام کو بتا دیا تھا یہ ہوگا، ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے، کون شہید ہوگا اور کس طرح ہوگا، اس کے بعد جھنڈا کون پکڑا اس نے پہلے بتا دیا۔ تو جب وہ جنگ پر گئے صحابہ کرام، جنگ ہوئی، حضور صاحب مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام بہت سارے جمع ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ میرے صحابیوں، زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بات بتایا کہ زید رضی اللہ عنہ شہید ہو۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا پکڑا ہے، مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بتایا کہ عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا ہے، پھر بتایا کہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جھنڈا خالد بن ولید نے پکڑا ہے، اب جنگ ہو رہی ہے، تھوڑی ہی دیر میں جنگ فتح ہو جائے گی اور فتح مسلمانوں کو، یہ بھی بتا دیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم وہ آئے، جو صحابہ کرام جنگ پر گئے تھے، جو آئے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ہوا، پہلے یہ شہید ہوگا، پھر یہ سب نام لے کر میں نے صحابہ کرام فرمایا جب وہ جنگ والے صحابی آئے تو ہم نے ان سے پوچھا تو بالکل ٹھیک سیف ٹو سیف ایسے ہی ہوا، کوئی بات ادھر کی ادھر نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں ہوا کہ اس نے جھنڈا پکڑا یا جو پکڑا تھا، سیف ٹو سیف ایسے ہی ہوا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس طرح یہ شہید ہوئی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں غیب کا ہے، اور جو نہیں مانتے دو آیتیں قرآن پاک میں ظاہراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلی میں علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور دوسری سورۃ جن میں الا من عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے اس کو عطا کرتا ہے، یعنی رسولوں میں سے رسولوں کو عطا کرتا جو عام رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المرسلین ہے، صرف رسول ہی نہیں، نبی ہی نہیں، بلکہ سید المرسلین ہے، سید الانبیاء ہے، سید النبی ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، تمام انبیاء کے سردار ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کی کیا بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی غیب کی خبریں بتائی ہیں اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین،